السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ایک خاص ایپیسوڈ اور انشاءاللہ نئی سیریز کے ساتھ آئے ہیں، اور میری یہی کوشش ہے کہ میں کچھ مفید اور کچھ نئے چیز کرتے رہوں، تو اور خاص کر مجھے مطالعے کا بڑا شوق ہے، تو انشاءاللہ آج سے میں ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اردو، عربی اور انگلش کتابوں کا میں ریویو دوں، اس کے بارے میں تبصرہ کروں، اس کے بارے میں تعارف کروں، تاکہ اپنے لیے بھی میں اس کو محفوظ کر سکوں اور باقی جو احباب ہیں ان کو مطالعے کی ترغیب دلاؤں، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں آج کل ہم مطالعے سے اور ریڈنگ سے بہت دور ہو چکے ہیں ٹیکنالوجیز کی وجہ سے، اور لوگ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ 8-9 گھنٹے، بلکہ کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ، اور چھوٹے بچے تو آج کل گیموں میں، پب جی وغیرہ اور ان جیسے گیموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں میں نئے ہیبٹس پیدا کریں اور نئے ہیبٹس اس میں ڈالیں، اور خاص کر ان میں سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ مطالعہ بھی نہیں ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک کتاب لایا ہوں جو ابھی تازہ شائع ہوئی ہے، اور دراصل میں پہلے شروعات میں شروع مختلف کتابوں سے کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ماشاءاللہ یہ کتاب میں نے ابھی پچھلے ہی ہفتے پڑھی ہے، تو میں نے سوچا اسی کے متعلق کر لیں، اور پھر انشاءاللہ بعد میں دوسری کتابوں کا کریں گے۔ تو آج جو ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ جناب محترم مولانا عبدالرشید مردانوی صاحب کا، ان کا جو قلمی نام ہے وہ ہے شاد مردانوی، اور ماشاءاللہ فیس بک پر بہت ہی معروف لکھاری ہیں، اور خاص کر ماشاءاللہ اردو ادب میں ماشاءاللہ وہ اپنا ماشاءاللہ ید طولہ اور مہارت تامہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی جو آج جو کتاب ہے وہ شذرات شرح 7 معلقات مع قصیدہ نونیہ ہے، جو ماشاءاللہ ایک بہترین کتاب ہے، خاص کر عربی ادب کا جو شاہکار ہے المعلقات ال7، اس کے متعلق اور اس کے جو ترجمہ اور اس میں بعض نکات ماشاءاللہ بہترین اور بڑا ہی سمپل اور آسان اور سہل انداز انہوں نے اپنایا ہے، تاکہ جو خاص کر جو عربی ادب سے شغف رکھتے ہیں لیکن دینی مدارس سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو ان کے لیے اس میں آسانی پیدا ہوگی، اور خاص کر جو دینی مدارس میں جو طلبہ ہیں جو مبتدی ہیں، بہت ہی بگنرز، ان کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے۔ لیکن اس کتاب میں جیسے ہمارے مدارس کا جو نظام ہے اس کی طرح اس میں اتنی زیادہ نحوی اور صرفی بحثیں نہیں کی گئی ہیں، لیکن نحوی، صرفی اور لغت کے بعض مباحث، بعض مسائل، بعض فوائد کا ضرور ذکر کیا گیا ہے۔ اور مولانا ماشاءاللہ شاد مردانوی صاحب اپنے فیس بک پہ بڑے معروف ہیں، ہے تو روایتی شخصیت، ماشاءاللہ جامعہ بن نوریہ کراچی سے فارغ التحصیل ہے، اور اردو ادب میں اور علوم اسلامیہ میں، اور ماشاءاللہ جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کی جو بہت بڑی آرگنائزیشن ہے آیوفی، اس میں بھی انہوں نے ماشاءاللہ جو ان کا جو معیارات الشرعیہ، المعایر الشرعیہ، یعنی جس معیارات کی بنا پر اسلامک بینکنگ کی جاتی ہے، اس کے جو عربی جو ایڈیشن ہے اس میں سے اردو ترجمہ و تعارف، اور ان کی جو ٹیم تھی اردو کی ٹیم، اس ٹیم کے ممبر ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح ماشاءاللہ ان کا آن لائن سٹور بھی ہے پاک پوش کے نام سے، جو لیدر کی چیزیں ماشاءاللہ بیچتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ان کے پاس اور بھی مہارتیں ہیں مختلف۔ اس کتاب میں ماشاءاللہ شاد صاحب نے یعنی اپنے اشعار بھی پیش کیے ہیں، اور اس میں ایک یہ خصوصیت بھی ہے کہ ماشاءاللہ ہر عربی شعر کے یعنی تشریح کے بعد اردو شعر بھی اس کے نزدیک، یعنی اسی کی طرح تو نہیں ہے لیکن اس کے نزدیک جو اقرب الیہ جو اردو شعر ہے وہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہ ہر معلقہ کے جو صاحب المعلقہ ہے، جو شاعر ہے، اس کا تعارف بھی کیا گیا، لیکن اس میں جو ہے مولانا ایک اور ہے مولانا محمد زبیر صاحب، انہوں نے تعارف کیا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ شاد مردانوی صاحب نے اپنا تعارف بھی کیا ہے، یعنی اس شاعر کا جو تعارف ہے، اور اس میں ماشاءاللہ انٹروڈکشن بھی ہے، مختلف جو تعارفی کلمات اور تقریضات ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بڑی مفید ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے اس کتاب میں ماشاءاللہ یہ ہے کہ جو تعارف ہے مولانا محمد زبیر صاحب کا، اس میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، مردانوی صاحب نے بولا انشاءاللہ وہ اگلے ایڈیشن میں۔ اور اس کتاب کی یہ خوبی ہے کہ یہ 9 دن میں پہلا ایڈیشن ایک نوجوان طالب علم یا مولانا صاحب کی کتاب جو 9 دن میں پہلی ایڈیشن ختم ہوئی ماشاءاللہ، اور وہ بھی عربی ادب کی، یعنی خاص کر ہمارے
ہمارے آج کل بر صغیر میں اور خاص کر پاکستان میں اردو ادب سے شغف تو لوگ رکھتے ہیں بعض، لیکن عربی ادب سے ہم آج کل بہت دور ہو چکے ہیں، خواص لوگ بھی اور عام لوگ بھی عربی ادب سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ 9 دن میں یہ ایڈیشن ختم ہوا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ سنا ہے اگست میں دوسرا ایڈیشن شائع کیا جائے گا۔ جو احباب اس بک کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ ماشاءاللہ ان کو اسی ویڈیو کے ساتھ ہم ان کا جو معلومات ہے، رابطہ نمبر ہے، ان سے دیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو ہوم ڈیلیوری آپ کے گھر تک یہ کتاب پہنچ جائے گی ماشاءاللہ۔ اور اس کتاب میں ماشاءاللہ ہر شعر کے، اس میں سارے معلقات السبع سارے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور اس میں یہ کہ ماشاءاللہ ہر معلقہ کا انہوں نے سب سے پہلے لفظی ترجمہ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ ان کا جو انداز ہے نا وہ بہترین ہے۔ اصل چیز جو ہے اسلوب بیان بہترین ہے، ورنہ اس کے اوپر اردو میں بہت کام ہو چکا ہے، بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، ہمارے مشائخ علماء بڑے بڑے مشائخ نے کیا، لیکن وہ ایک روایتی انداز اور ٹپیکل انداز میں جو غیر درسی یا غیر درس نظامی کے جو طلبہ ہیں یا اردو ادب سے عربی ادب سے شغف رکھنے والے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو شغف رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی زیادہ نحو صرف کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، تو وہ کم از کم آسان الفاظ میں سمجھ سکیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں عربی ادب کا، یعنی عربی ادب کو سمجھنے کی پہلی سیڑھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں ماشاءاللہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی مشتاق احمد یوسفی جو ہے معروف ادبی شخصیت، ان کا بھی اس میں ماشاءاللہ بعض اقوال پیش کی گئے، اور اسی طرح شاد مردانوی صاحب نے اپنے بھی اقوال پیش کیے ہیں بعض جگہوں پہ، اور بعض جگہوں پہ انہوں نے ماشاءاللہ پشتو محاورات بھی پیش کی ہیں، اور بعض جگہوں پہ ماشاءاللہ انہوں نے فوائد نحوی فوائد یا لغت کے متعلق بعض فوائد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انہوں نے ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ادھر، اس کے علاوہ انہوں نے ماشاءاللہ بعض شراح جو ہے نا، بعض جنہوں نے عربی معلقات السبع میں جو لکھی ہیں شروحات، ان میں جو بعض محل نظر باتیں ہیں یا جو ان کے نزدیک جو باتیں درست نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی مثلا اختلاف کرنے کی کوشش کی اور تنقید بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے بعض جگہوں پہ جو عربی ثقافت ہے اور جو بر صغیر کی ثقافت میں جو فرق ہے وہ بھی اس کا بھی بیان کیا ہے، اور اس کے متعلق تھوڑا سا تفصیل یا غیر مفصل طور پر ایک اشارتاً بات کی ہے۔ اور اس میں ایک اور ماشاءاللہ جو مجھے ایک اچھی لگی وہ تھا، انہوں نے جو ایک خاکہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ، یعنی کچھ ایک معلقہ میں تقریباً 28 اشعار میں صرف اونٹنی کے 58 صفات انہوں نے بیان کیے، تو انہوں نے اس کا ماشاءاللہ خاکہ بنایا ہے، جدول یعنی ایک انداز میں باقاعدہ ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ تو یہ کتاب ہر طالب علم اور خاص کر شرعی علوم کے جو طالب علم ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح جو عربی ادب سے شغف رکھتے ہیں ان کو بھی پڑھنی چاہیے، اور جو عربی ادب کے جو شاغفین ہیں ان کی طرف بھی اس پیغام کو ضرور بھیج دیے گا۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔